اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، فرمایا کہ ذوالحجہ کے جو شروع والے 10 دن ہیں، جو بھی بندہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرے گا اللہ کے ہاں اس کا یہ نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، محبوب ترین ہے۔ جب صحابہ نے یہ جملہ سنا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ولل جہاد، کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ اب صحابہ نے سوچا کہ جہاد تو بہت بڑا عمل ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولل جہاد، ہاں لیکن الا من خرج بنفسہ و مالہ، سوائے اس کے ایک آدمی خود جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، تو فرمائے اس کی فضیلت پھر زیادہ ہے۔ باقی 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، جو ذوالحجہ کے 10 دن ابتدائی 10 دن ہے، جو بھی نیک عمل کریں گے فرمایا اللہ کے ہاں وہ نیک عمل تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ شروع والے 10 دنوں میں جو بندہ روزے رکھتا ہے یعدل صیام کل یوم، فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں ایک تو گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، توبہ استغفار ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے یہ 10 دن قیمتی بن جائے۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں ایک عمل ہے مسنون اور مستحب عمل ہے کہ جو بھی بندہ جس کا بھی قربانی کا ارادہ ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، مستحب ہے، اگر نہیں کاٹے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی بالوں کو کاٹے تو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مستحب عمل ہے۔ اور اس کی وجہ لکھی ہے علماء نے کہ حجاج اکرام کے ساتھ ایک مشابہت کی صورت ہے، چونکہ حاجی جب احرام باندھتا ہے تو کئی پابندیاں اس پہ لگ جاتی ہیں، اور ایک پابندی یہ بھی ہے کہ اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ اب جو قربانی کرنے والا ہے یہ حج کے لیے تو نہیں جا سکا، لیکن کم از کم حاجیوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، بالوں کو نہیں کاٹتا، ناخنوں کو نہیں کاٹتا۔ فرمایا امید ہے کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے جیسے حاجیوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، امید ہے اس پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رحمتوں میں سے حصہ اس کو بھی ملے گا۔ اور بالخصوص جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ عید سے 1 دن پہلے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس دن روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا احتسب، میں گمان کرتا ہوں کہ جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، کہ اس کا یہ روزہ 1 سال گزشتہ کے لیے اور 1 سال آنے والے کے لیے کفارہ بن جائے، 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ جتنی فضیلتیں ہوتی ہیں نا، یہ گناہ صغیرہ اس سے مراد ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے، اور اگر بندوں کے حقوق دبائے ہیں تو حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، یہ گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات شکور ذات ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بندے کا عمل بعض دفعہ کم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے۔
اب جیسے 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، معمولی عمل ہے لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا عمل ضائع نہیں فرماتے، اور ایک یہ کہ بندہ جب نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ عمل کم سے کم کیوں نہ ہو، لیکن اگر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔